بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مریم نواز نے جو نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا ہے اس کے ساتھ دباؤ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ دباؤ سمندر پار بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پتہ نہیں محسوس کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا، لیکن عمران خان اس دباؤ کے اندر آ چکے ہیں۔ وہ کس طرح آ چکے ہیں میں ابھی آپ کے حضور پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ بات سن لیں کہ کل مریم نے دباؤ، میں جو کل بات کر رہا تھا کہ گریجولی وہ دباؤ بڑھاتی جا رہی ہیں، کل ہی انہوں نے ایک بات کی کہ یہ وہ والی مسلم لیگ نہیں رہی جو مفاہمت کرتی تھی یوں ہاتھ لا کے یوں کر کے، اور پھر وہ کہا یہ سلیکٹر بھی سن لیں، سلیکٹڈ بھی سن لیں، وہ جو مطلب وہ اشارہ جس طرف تھا وہ اسی طرف تھا اشارہ ان کی طرف اشارہ تھا جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو تھے وہ معاملات محبت والی پنگیں بڑھا رہے تھے، یا کوئی درمیان کا راستہ نکال رہے تھے، یا پھر یہ کہ جی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے تھے۔ بیسیکلی مریم نے گریجولی چلتے چلتے نواز شریف کے نیریٹو پہ آئیں، اور پھر یوں ہاتھ لا کے کہہ دیا کہ کوئی وہ نہیں ہے، مفاہمت والی نون لیگ نہیں رہی، اب سیدھی مزاحمت ہوگی۔ اب مزاحمت والا نیریٹو لے کے وہ چل رہی ہیں، اور دباؤ کس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہی ہیں، قید تو وہ عمران خان صاحب کو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب اس دباؤ میں آ گئے کہ یہ کشمیر بیچ آئے، یہ کشمیر سرنڈر کر رہا ہے، اور یہ جو کشمیر اب اس پر اس کی آنکھیں ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ والا جو بڑی معاملہ ہے، اور کہ اس کا تشخص چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گلگت بلتستان والا معاملہ طے کرنا چاہ رہی تھی۔ تو لہٰذا مریم صاحبہ جو ہیں وہ فی الوقت کہہ لیں کہ براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست الزام نہیں لگا رہی کہ یہ بیسیکلی عمران خان کے پیچھے وہ ہیں، یا لیکن ان کی باتوں سے یہی لگتا ہے، یا میں نہیں کہہ رہا حضور، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو لگے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ مریم کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ دباؤ لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے۔ اب عجیب و غریب سی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، جو مظفر آباد کا میڈیا وہ دے رہا ہے کہ جی کوئی افسر بھی چینج کرتا جو بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، اور ڈسپلن فورس کا ایک افسر چینج کیا ہے جنرل باجوہ صاحب نے۔ یہ وہاں پر خبریں چھپ رہی ہیں جس کی تصدیق ابھی تک ISPR کی طرف سے نہیں ہوئی، یا انہوں نے وضاحت کوئی اس طرح کی جاری نہیں کی، کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی دباؤ لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی، کہ وہ کشمیر کے اوپر بیسیکلی بریکٹ کر رہی ہیں عمران خان کو اور پاکستان ان کے سلیکٹرز کو، بقول مریم کے یوں ہی کہہ لیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک کارروائی ڈالی ہے، اور کارروائی کے راوی ہیں جناب 400 کھرب ڈالر والے اپنے کیا نام ہے جی ان کا، صابر شاکر صاحب دی گریٹ، وہ جو 1 ارب بچے پیدا کروانے والے تھے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جی کہ وزیر اعظم صاحب وہ جو تاشقند میں کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر انہوں نے جو جے شنکر ہیں وزیر خارجہ بھارت کے، ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، نعرہ تکبیر، مطلب اس طرح کی وہ باتیں۔ یہ مجھے نعرہ تکبیر کیوں چیتے آیا ہے، یاد آیا، مجھے یاد ہے کہ واجپئی جب لاہور آئے تھے، فروری تھا میرا خیال ہے اعلان لاہور جب ہوا تھا، جی ہاں، چیئرنگ کراس میں میں رپورٹنگ کر رہا تھا، جماعت اسلامی گو واجپئی موومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی، ہمارے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جناب قاضی حسین احمد صاحب ٹرک کے اوپر سوار تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ ہماری پاک فوج کے چیف نے واجپئی کو سلوٹ کرنے سے منع کر دیا ہے، انکار کر دیا، ہماری فوج نے ان کو سلوٹ نہیں کیا۔ تو پیچھے پھر جماعتی نعرے مردس، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یوں لگ رہا تھا کہ کشمیر ایتھے ہی فتح کر لیا پاکستان نے نا، کہ بس سلوٹ نہ مار کے واجپئی کو کشمیر فتح کر لیا ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو سستی شہرت والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بکتے ہیں۔ بس سستی شہرت، آپ ویڈیو بنا دیں کہ امریکہ پاکستان کے گھٹنوں میں آ کے بیٹھ گیا، معافی مانگ لی، تو جناب ویڈیو چل جائے گی۔ پاکستان نے ایک سا منصوبہ بنایا کہ 24 گھنٹے میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لال قلعے پہ کے اوپر لہرائے گا، سرنی پہ گئی۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہی پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں کہ جی جے شنکر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، اور پائے نا یہ جو ہاتھ ملانے سے انکار کرنے والا معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ رپورٹ مجھے کو مشکوک لگ رہی ہے، کیونکہ راوی بڑا خطرناک ہے، راوی ہے صابر شاکر صاحب، وہ جو ارب خرب بھی تبدیل کرتے ہیں، جن کی پرسنٹیج بھی عمران خان صاحب کی اگر بات حق میں جا رہی ہو تو وہ پرسنٹیج جو ہے وہ اس طرف کو جھک جاتی ہے، اور ان کا سارا میتھ موتھ جو ہے وہ سارا، جس طرح عمران خان صاحب کا جغرافیہ جو ہے جاپان اور جرمن والا، وہ والا جغرافیہ، اسی طرح پھر ان کی صحافت بھی جب عمران خان کی باری آتی ہے، جب پریز مشرف صاحب کی باری آتی ہے، جب بائیں طرف والوں کی باری آتی ہے، بائیں طرف والے سمجھتے ہو نا، وہ جو ہے نا دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے، دائیں طرف والے تو بازی لے گئے، ان کے کیا کہنے،
بہرحال یہ حوالہ کہیں اور کا ہے، مقدس ایک حوالہ ہے، وہ میں نے یہاں پر دے دیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ان کی صحافت دیکھنے والی ہوتی ہے، صحافت ٹپ رہی ہوتی ہے نا دی، تو یہ لہٰذا میں تو اس پر میں نے پھر وہ ویڈیو نکال کے دیکھی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ جو سفارتی جو اس وقت ایس او پیز ہیں، ان میں جو سربراہان مملکت ہیں یا جو وفود ایک دوسرے کا تبادلہ کرتے ہیں تو وہ یوں کونی سے کونی ملاتے ہیں، ہینڈ شیک نہیں کرتے۔ تو میں نے وہ پھر ویڈیو نکال کے دیکھی، وہ بڑی کم پڑی ہوئی ہیں کہ، لیکن وہ ایک ویڈیو ہے کہ جس میں وہ مصافحہ کر رہے ہیں تاشقند کے صدر کے ساتھ اور یوں یوں کر کے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ تو خبر بھی یہی ہے کہ جی کہ جو اے آر وائی دی کیا بات ہے، ان کی صحافت، تو آپ قربان جائیں اس صحافت کے اوپر۔ یہ اے آر وائی اگر ہوتے نا کربلا کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے تو جناب تسی مطلب ہے کہ یزید کے فین ہونا تھا آپ نے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہی رپورٹ کیا ہے، اور کہ جی کہ وہ باری باری ہاتھ ملا رہے تھے، تو انہوں نے جو گپ لگائی ہلکی سی رشین وزیر خارجہ کے ساتھ یا کسی اور وزیر خارجہ کے ساتھ، اور اگلی باری جے شنکر کی تھی، اس کو نظر انداز کر کے آگے نکل گئے۔ دباؤ، اب پہلے یہ حرکتیں کارگر ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہیں حضور اعلیٰ۔ ہم نے یہ نہیں کیا تھا سلوٹ گورنر ہاؤس کی چار دیواری کے اندر واجپئی صاحب کو، ہمارے پرویز مشرف صاحب جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ وہ کھٹمنڈو میں غالباً وہ کانفرنس ہو رہی تھی، فوجیں آمنے سامنے لگی ہوئی تھی، پائن اٹھ کے گئے، انہوں نے سیٹ تے جا کے ہاتھ ملایا۔ تو پھر وقت یوں مجبور کرتا ہے جب آپ یوں، پھر وہ خورش شریف تھا نا جی، وہ رشین پریزیڈنٹ، وہ بیٹھ گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے ٹنگا ٹنگا رکھ کے ٹیبل کے اوپر، کی کر لیا۔ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں، یہ سفارتی اداب کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ آپ چیمپئن بن سکتے ہیں عارضی بنیادوں کے اوپر، ایویں چاندن واسطے پانی کا بلبلا فارغ۔ پھر وہ اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں۔ وہ جب یہ ہوا تھا کارگل والا ایشو، تو سرتاج عزیز صاحب کو وزیر اعظم نے چلتی جنگ کے دوران بھیج دیا، پاکستان کے وزیر اعظم نے انڈیا میں، وہاں پر جسونت سنگھ نے ایٹیچیوڈ دکھایا، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ان کے ساتھ، سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ۔ تو یہ ایویں ایکٹنگ ہوتی ہے، ادھر بڑے نعرے لگ گئے کہ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد، پاکستان سے فتح کر لیا، کی کر لیا پاکستان، اللہ رحم کرے۔ تو بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اور صرف پبلک کی کنزمپشن کے لیے، لوگوں کو چڈو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے یہ والی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ اور چونکہ مریم کا نیریٹو اتنا سٹرانگ جا رہا ہے، وہ کشمیری اس نیریٹو کو خرید چکے ہیں، جس طرح پنجابی اس نیریٹو کو خرید چکے ہیں نواز شریف کا کہ جناب کے 70 سال سے ایک نظام چل رہا ہے، ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی طرح کشمیری یہ نعرہ، یہ نیریٹو خرید چکے ہیں کہ یہ کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، کشمیر کو یہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اب وہ فنکار ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی یا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، وہ اس طرح کا اپنے آپ کو وہ محسوس کر رہے ہیں، میں تو ہاتھ ہی نہیں ملایا، میں تو امریکہ کے بڑا خلاف ہوں، میں تو انہوں بھی کیا اڈے نہیں دینے، میں تو مودی نہیں سمجھنا، مودی حالانکہ پائن فون کرتے ہیں، مودی فون نہیں اٹھاتا۔ اور کسی نے یہ رپورٹ کیا تھا، غالباً یہ خلیج ٹائم نے کیا تھا، کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی یہ خواہش ہے، کوشش ہے اور سرتوڑ کوشش ہے کہ مودی اور عمران خان کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ جو ہمارے باجوہ صاحب ہیں ان کا نیریٹو یہ ہے کہ محبتیں بڑھاؤ، دوستیاں قائم کرو اور تجارت کے ذریعے اپنے مستقبل تلاش کرو، تابناک بناؤ۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے، جو پائن کہہ دیں بڑے پائن، وہی ہماری پالیسی ہوتی ہے۔ مطلب ایک پائن سی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جہاد کرنا ہے، اسی کر دیتا۔ ایک پائن تھے، انہوں نے کہا جنہوں نے جہاد کیا تھا ہم نے ان کو پھینٹ لگانی، ہم نے لگا دی۔ اب ایک پائن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دوست ہے، تو چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہاتھ نہ ملانا کہاں پر وہ اگر خبر سچ ہے، اور پھر کہ ہاں ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو تھی وہ مذاکرات کر رہی تھی بیک ڈور کے اوپر، اور کیا کیا باتیں چل رہی تھی، تو ان کو تو کوڑا جواب پھر یہ نا کہ میں نہیں صلح کرنی نہ نال، ایک یہ بھی ہے اس کی ایک اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن یہ بھی ہے کہ ایک طرف وہ دباؤ میں ہے مریم کے مقابلے میں، اور دوسری طرف وہ باجوہ صاحب کو مطلب نہ کر رہے ہیں سادی کہ پائن میں تو انڈیا نال دشمنی میری، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کئی دفعہ، کہا ہے یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔
تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سستی شہرت کے لیے غلط کام کر رہے ہیں. مطلب وہ کل ایک پشاور سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے, افتخار صاحب ان کا غالباً نام ہے, تو وہ کہہ رہے تھے اگلے 5 سال بھی کے پی کے میں یہی حکومت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عوام کے جذبات کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے. طالبان کی بات کر لو, طالبان کو اس نے حمایت میں بات کی نا, ایگزیکٹلی یہی ہے. اب طالبان سے حمایت کی ہے آپ نے کہ جی کہ ہم اڈے بھی نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. ادھر اشرف غنی نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جناب آپ جو ہے طالبان کی فیور کر رہے ہیں. نہیں ہم کا فیور کر رہے ہیں. اشرف غنی سے بھی ملاقات کی بہن نے کل, تو مطلب وہ ملاقات کر کے ان کو یقین دلایا ہم تو طالبان کے ساتھ, تو یہ تو ہے وہ تو ہے. تو بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ ہمارا جو سافٹ کارنر ہے وہ کتنا شدید ہے اور کتنا زبردست ہے. کہ عمران خان صاحب کا تو پہلے یہ نہیں, وہ جنم کی محبت ہے نا. وہ ان کو کہتے تھے یہ ہمارے نمائندے ہیں, یہ حکومت بھی کر سکتے ہیں, یہ جلسے بھی کر سکتے ہیں, یہ الیکشن کمپین بھی چلا سکتے ہیں. تو طالبان کا تو سافٹ کارنر عمران خان صاحب کے متعلق تھا. 2 طرفہ ہے, یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے, یہ عشق 2 طرفہ ہے. تو لہٰذا جب 2 طرفہ عشق ہوگا تو پھر جو لوگ ہیں وہ قید و شد وہ آپ کی محبت کے اوپر سوال اٹھائیں گے, آپ کے عشق کو وٹے ماریں گے وہ والے. تو وہ مجنوں کو تو پھر وٹے پڑتے ہیں. جب آپ کا وزیر داخلہ خود ایڈمائر کر رہا ہو ان کو, وزیر خارجہ, کہ نہیں وہ ان کا لباس سادہ اور ذہن بہت سمارٹ ہے. اچھا یار ہوگا سانو کی, پوائنٹ یہ ہے سانو کی, ہمیں کیا سنا رہے ہیں, لیکن آپ سنا کسی اور کو رہے ہیں. آگے آ جائیں, شیر شیخ صاحب تسلیم فرما رہے ہیں, وزیر داخلہ آپ کا یہ ملک کا کہہ رہا ہے کہ طالبان کے رشتہ دار 12 قوم میں رہتے ہیں. اب 12 کو اسلام آباد ہے حضور اعلیٰ, تو 12 قوم میں وہ رہتے ہیں, وہ علاج کروانے آتے ہیں یہاں پر, ان کی لاشیں بھی آ جاتی ہیں, وہ دفنا بھی دیتے ہیں. تو یہ تعلق بڑے گہرے ہیں. تو پھر پائن طالبان کو آ جاؤ, ختم کرو گل. تو پھر اگر آپ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہوں گے تو پھر جو دنیا تو پھر یہ وٹے مارے گی آپ کو, آپ کی محبت کے اوپر. تو وہ میرا مطلب ہے بہتان بھی لگائے گی آپ کی پاک محبت کے اوپر. تو بہرحال یہ بات کہیں دوسری طرف نکل گئی. میں صرف جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سستی شہرت کے چکر میں, سستی شہرت کہہ لیں یا پاپولر پالیٹکس کے چکر میں ملک کا بھی بیڑا غرق کروائیں گے, اور اپنا تو ان کا ہونا ہی ہے. کیونکہ سیاستدان کا بیڑا اسی وقت, بیڑا, آفتاب اقبال صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہ میرے ڈانٹیں گے, بیڑا نہیں ہوتا بیڑا, بیڑا اسی وقت تر سکتا ہے جب وہ قوم کو ڈیلیور کرے. مطلب وہ ڈیلیورنس سیاستدان کی وہ کوئی ڈیلیورنس نہیں ہوتی جڑی سمجھ ہی نہ آئے کہ یار ڈیلیور ہو رہی, کوئی ترقی ہو رہی ہے, غربت کم ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. مطلب آئیڈیل جوک ہے شہباز گل صاحب کا کہ وزیر اعظم نے عوام کا احساس کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت صرف 6 روپے 95 پیسے نہیں, وہ جتنی بھی بڑھی ہے 4 روپے 6 روپے جتنی بھی وہ بڑھائی ہے. بھائی مطلب کیا بات ہے. وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک وقت تھا پاکستان جو تھا وہ فضا میں میزائل ٹیسٹ کیا کرتا تھا, اب ہم پاکستان میں چولیں ٹیسٹ کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.